جس آدمی کو اپنے دین پہ فخر نہیں ہے تو سمجھ لیں ایک بات کہ آپ کے اندر اگر کوئی دینی خوبی ہے اور آپ اس خوبی کے بارے میں احساس کمتری کا شکار ہیں تو پھر قیامت میں اللہ کی طرف سے بھی آپ کو اجر نہیں ملے گا. اللہ کہے گا کہ تو خود اس نیکی پہ شرمندہ تھا تو اب مجھ سے کیا اجر کی امید لے کر آیا. ایک آدمی مؤذن ہے اور وہ کہتا ہے ہائے میں مؤذن بن گیا, مجبوری تھی میری, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو خود ہی قدر نہیں ہے. ایک آدمی امام ہے اور وہ شرماتا ہے اپنے آپ کو امام کہتے ہوئے, اس کا مطلب ہے اس کو خود ہی قدر نہیں ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے, لوگ شرماتے ہیں. ایک آدمی نمازی ہے, ایک آدمی کی داڑھی ہے اور وہ داڑھی پہ شرماتا ہے, اس کا مطلب آپ کو اپنی داڑھی کی خود ہی قدر نہیں ہے کہ کتنی بڑی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے. ایک آدمی مسلم ہے اور وہ کسی کافر کے سامنے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے, اس کا مطلب کہ آپ کو اپنے ایمان کی خود ہی قدر نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں یورپ امریکہ میں, اپنے آپ کو مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں. اور بعض دیندار ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں ہم تو کوئی فنڈامنٹلسٹ نہیں, ہم تو نارمل سے سادہ سے مسلمان ہیں, یعنی پکے پکے نہیں ہیں ہم لوگ بھائی, ایسے نہیں ہیں ہم لوگ. تو مطلب پکے ہونا کوئی بری بات ہے, پکا مسلمان ہونا کیا ہے بری بات. ایک فنڈامنٹلسٹ کا ایک صحیح مطلب ہے, غلط مطلب ہے, تو صحیح والا مطلب تو لو نا کم از کم. ایسا بھی ہوتا ہے. ایک دن کیا ہوا, ایک صاحب تھے وہ اپنی موٹر سائیکل کا پنچر لگوا رہے تھے, تو پنچر والے نے کہا اپنے ملازم سے کہ ان کا پنچر جلدی لگا دو, ان کو نماز کی دیر ہو رہی ہے. صاحب کی طرح داڑھی بھی تھی نا, تو وہ صاحب کو غصہ سا آ گیا, کہنے لگے بھائی نماز کی دیر ہو رہی ہے, وہ نہیں ہو رہی, تمہیں پنچر لگاؤ, یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ نماز کی دیر. ان کو غصہ کیوں آیا کہ یہ پنچر والا مجھے مولویوں کی فہرست میں شامل کر رہا ہے, کہ میری داڑھی دیکھ کے مجھے کہہ دی ان کو تو نماز کی. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں. اسی طرح کوئی خاتون پردہ کرتی ہیں تو پردے پہ فخر کریں. اب جا رہی ہیں کالج یونیورسٹی, پردہ ہے تو شرم آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے, تو شرم نہیں آنی چاہیے. شرم ان کو آنی چاہیے جو بے پردہ ہیں, اور قیامت کے دن ان کو شرم آئے گی. سورہ مطففین کا آخری رکوع پڑھیں آپ. فرمایا کہ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, دنیا میں جو ایمان والے لوگ تھے ان کو دیکھ کر جو بے دین لوگ ہیں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. بے دین لوگ دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ یہ بارات کا کھانا کر دیا, اس پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یار یہ تم لوگ کیا. تو بھائی عقل مند کون ہے جو عذاب دیکھنے سے پہلے پہلے سدھر جائے اور اپنے دین پہ فخر کرے. فخر کا یہ مطلب نہیں کہ اترانا شروع کر دے, فخر کا مطلب یہ ہے کہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. میں نے دیکھا ہے کہ سفر میں ٹرین میں بعض لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے. لوگ کیا کہیں گے, یار یہ تو بہت ہی ملا ٹائپ کا آدمی ہے. تو شرمانے کی کیا ضرورت ہے بھائی, کھڑے ہو کر پڑھو. بولے ہم لوگ ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں یہ کام. جہاز میں لوگوں کو شرم آتی ہے نماز پڑھتے ہوئے. جہاز میں اگر آپ کہیں گے نماز پڑھ لی تو لوگ کیا بولیں گے, یار یہ تو بہت ہی زیادہ کوئی تبلیغی معلوم ہوتا ہے, یہ تو کچھ چلا 4 مہینے لگے ہوئے, یہ کوئی مولوی معلوم ہوتا ہے. تو کیا ہو گیا اگر لوگوں نے آپ کو مولوی کہہ دیا؟ کیا خیال ہے بھائی, کیا ہو گیا؟ ایسا چڑھتے ہیں مولوی کے لفظ سے, کوئی ملا نہ کہہ دے, کوئی مولوی نہ کہہ دے, شلوار ٹخنے سے اوپر نہیں رکھتے بھی. میں نے جمعے کا بیان کیا نا, لوگ کیا بولیں گے. بولنے دے بھائی. اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے انسان کو اپنے صحیح ہونے پر کہ بھائی یہ ہے تو سب کے سامنے. اگر میں آپ کو واقعات سناؤں نا جن لوگوں میں کانفیڈنس ہے تو کیسے زندگی گزارتے ہیں, پھر عزت بھی انہی کی ہوتی ہے. اور جو ایسے دبا دبا رہتا ہے نا, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, جو بھی چیز نہ ادھر کی ہوگی نہ ادھر کی ہوگی, اس کی عزت نہیں ہوگی. یاد رکھو, یا تو آدمی ہو پورا یا پورا عورت ہو. بیچارے جو مخنث ہیں وہ, ان کی کیا عزت ہوتی ہے معاشرے میں. ان کو تو چلو اللہ نے بنا دیا نا, لیکن آپ کو تو اللہ نے نہیں بنایا. تو آپ یا تو ادھر ہو جاؤ, یا دیندار بن جاؤ, یا ادھر ہو جاؤ. اور اگر دیندار بنے ہو تو آپ بولو ہے بھائی یہ داڑھی رکھتے ہیں الحمدللہ. بہت سے داڑھی والوں کو میں نے دیکھا ہے کتراتے رہتے شرم کی وجہ سے. بھائی تمیز سے رکھ لو, پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ ایک مٹھی ہے یا نہیں ہے. پھر ہر تھوڑے دن کے بعد چھوٹی کر دیں گے کہ یار میں دیکھنے میں کہیں زیادہ ملا تو نہیں لگ رہا. اب پھر نہیں بھائی صحیح ہے, پھر تھوڑی سی بڑھا لیں گے. پھر چھوڑو, کیا جب لوگوں سے کیا لینا ہے آپ نے. لوگوں کی تعریفوں کی جو پرواہ کرتا ہے
ایک آپ کو ملفوظ سناتا ہوں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بادشاہ بنے تھے تو انہوں نے خلیفہ بنے جب تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں لیکن مختصر ہو. مختصر اس لیے تاکہ وہ پلے باندھ لوں میں اپنی وہ نصیحت. تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو انہوں نے خط لکھا کہ مجھے کوئی نصیحت کریں, میں حکومت میرے ہاتھ میں یہاں کا علاقے کا گورنر ہوں, بادشاہ ہوں, کوئی نصیحت کریں لیکن کیا ہو, مختصر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نصیحت لکھ کے بھیجی کہ جو آدمی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دے, اس کا مفہوم بتا رہا ہوں, کچھ وقت کے بعد اللہ تو ناراض ہوتا ہی ہے, لوگ بھی اس سے ناراض ہو جاتے, لوگ بھی کبھی خوش نہیں رہتے. اور جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے اور لوگوں کی پرواہ نہ کرے تو اللہ لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. اور ایسا ہوتا ہے, آپ پبلک کو خوش کر کے دیکھو تو صحیح, قیامت آ جائے گی مگر پبلک خوش نہیں ہوگی. کچھ بھی کر لو, ذرا سا دائیں بائیں ہوگے نا. تو اس لیے اپنی دینداری پہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس پہ احساس کمتری کا شکار بولو بھائی نہ ہوا. ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے بعض لوگ, ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی ہے. تو چلو ٹھیک ہے, آپ ٹوپی کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے, آپ کسی ایسی محفل میں گئے جہاں آپ کو شرم آ رہی ہے تو چلو اس میں فرق ہو سکتا ہے کہ کسی کو شرم آ رہی ہے, کسی کو کانفیڈنس ہے نہیں آ رہی, لیکن مسجد میں تو شرم نہیں آنی چاہیے نا کم از کم. میں یہ نہیں کہہ رہا جن کی ٹوپیاں نہیں ہیں تو وہ شرم کی وجہ سے وہ ویسے ہی بیچاروں نے نہیں پہنی ہوں گی, آپ کی ٹوپی نہیں ہے ویسے ہی نہیں پہنی ہوگی, کوئی توہین مقصد نہیں ہے. لیکن بعض لوگوں کو ٹوپی پہنتے ہوئے مسجد میں بھی شرم آتی ہے کہ یار وہ کوئی دیکھ لے گا تو کیا بولے گا, یار یہ تو ٹوپی بھی پہنتا ہے, یہ عجیب سا مسلمان ہے, یہ تو بولڈ ہے ہی نہیں, یہ تو ایڈوانس آدمی نہیں ہے. دیکھو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کتنی بڑی بڑی مجلسوں میں جاتے ہیں, اسی شلوار قمیض میں جاتے ہیں جو وہ یہاں پہنتے ہیں. جب آپ کے پاس علمی صلاحیت ہو, آپ کے پاس طاقت ہو, کوئی کچھ آتا ہو آپ کو, تو لوگ آپ کے پجامے اور کرتوں کو نہیں دیکھتے. اور جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ سوٹ اور ٹائیوں کے ذریعے ہی اپنا بھرم ڈالنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن سوٹ ٹائی والا جب الٹی باتیں کرتا ہے جاہلوں والی, تو وہ پکڑا جاتا ہے جلدی, کیونکہ لوگ اس سے کچھ اور امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے.